ایسے جیسے لکھنؤ کا ایک آدمی عطر بیچتا تھا، عطر بیچتے بیچتے بنگال پہنچ گیا اور آواز لگا عطر عطر، ایک بنگالی نکلا کہ دیکھیے تمہارے عطر کون میرے ہاتھ پہلے تو کہ ہاتھ پر عطر بیچنے والا عطر لگے تو سونگھے کے بجائے اس کا 34، جب 34 تو کڑوان تو منہ گزارش سے کہا تمہارے عطر تو خراب ہے، ہو لے جائے کڑوا دو۔ تو عطر بیچے والا اپن ماتھا ٹھونکے کہ ہائے اللہ ہم کہاں چلے، سونگھے والی چیز کا 34 تو کڑوائی نہ توڑ کا ہو، تو غصہ ہو کے عطر کی ڈبیا بکسا میں رکھا اور ناراض ہو کے چل دیا۔ چلا ہی تھا کہ دوسرے کچھ ہی قدم پر دوسرا بنگالی نکلا، کہا بیچت ہے، وہ کچھ نہیں، غصہ ہو گیا کہ کیا فائدہ بیچے، کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ ہے تو کچھ بیچ تو رہے، کہا نہیں کچھ نہیں بیچ رہا۔ ارے بھائی کیوں ایسا کر رہے؟ کہا عطر بیچنے آیا تھا لیکن بیچوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں عطر کی قدر نہ ہو وہاں عطر بیچنے سے کیا فائدہ؟ تو کیا ہوا؟ تو کہا بھی ایک آدمی نکلا، اس نے کہا دیکھو تمہارا عطر کیسا ہے، تو اس کے ہاتھ پہ میں نے عطر لگایا تو اس نے چاٹ لیا، منہ بنا کے کہتا ہے تمہارا عطر کڑوا رہا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو کیسو ہے بیوقوف، ان کا لاؤ بھات کے ساتھ کھائے والی چیز اب ایسے چاٹی تو کڑوئی کہ نہ کڑوئی۔ تو عطر بیچے والا اور کھوپڑی پیٹے لا کہ اللہ ہم آج کہاں چلے۔ وہی حال یہاں ہے، اتنا چیخوں ہو رہا ہے ادھر ادھر۔ ارے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سن لو، ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ دل میں ڈال دے تو ہماری تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں؟ ایک جگہ سے پوچھن بھیا حضور کہاں پیدا ہوئے، تو کوئی نہیں بولا، ایک بولا کہیں اجمیر شریف میں، ہم کہا کہ اجمیر تک یاد ہے آگے نہیں گیا۔ اپنی اسلامی زندگی، اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ کو آپ کو تعلیم دینے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت فیکم معلما، اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں وہ استاد بنا کے پیدا کیا گیا ہوں، دین سکھانے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہوں۔ اس لیے حضور کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ حضور نفرت کو مٹانے آئے تھے، گھمنڈ کو مٹانے آئے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کے ایک آیت میرے نبی نے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری کسی برادری کو بری نگاہ سے نہ دیکھے، اس لیے کہ برادری کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ کوئی برادری کسی برادری کو بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ اللہ فرماتا ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی برادری تم سے بہتر ہو جس کو تم بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ بہت سی عورتیں سونا چاندی کے زیور پہن لیتے ہیں تو غریب عورتوں کو بری نگاہ سے فرماتا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہی عورت اس سے بہتر ہو جس کو وہ بری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے لوگوں گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف
اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی نے اپنا مکان بیچا اور دوسرے آدمی نے خریدا، اور اس کے بعد گئے بینامہ کروانے، جیسے آج ہم لوگ بینامہ کرواتے ہیں، رجسٹری کرواتے ہیں۔ حضرت علی کے دربار میں دونوں پہنچے۔ مکان بیچنے والے نے کہا میں نے اپنا مکان بیچا ہے، دوسرے نے کہا میں نے خریدا ہے، بینامہ کر دو۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے منشی کو بلایا، فرمایا قلم کاغذ لو، دیا، پھر فرمایا لکھو۔ بینامے کا مضمون حضرت علی فرمائے، کہتے ہیں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا۔ پھر کہا لکھو اشترى مغرور من مغرور دارا، ایک گھمنڈی نے دوسرے گھمنڈی سے گھر خریدا، لکھو، لکھا۔ فرمایا یہ بھی لکھو لا بقاء لها ولا لصاحبها، اور یہ بھی لکھو کہ نہ مکان کو باقی رہنا ہے نہ مکان والے کو باقی رہنا ہے، بھی لکھو۔ پھر فرمایا اور لکھو وَهِيَ فِي سِكَّةِ الْغَافِلِينَ، اور وہ مکان غافلوں کی گلی میں ہے، مکان غافلوں کی گلی میں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد سے غافل لوگ رہتے، لکھا۔ پھر فرمایا اور لکھو الحد الاول الموت، مکان خریدنے والے کی پہلی حد موت ہے۔ پھر فرماتے والحد الثانی القبر، اور دوسری حد قبر ہے۔ پھر فرماتے والحد الثالث والحشر، اور تیسری حد میدان محشر ہے، لکھا۔ پھر فرمایا اور لکھو والحد الرابع غیر معلوم، اور یہ بھی لکھو کہ چوتھی حد کا پتہ نہیں ہے، چوتھی حد معلوم نہیں۔ ابھی جنت و ابھی النار، کی مکان خریدنے والا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، بھی لکھو۔ جب بینامے کا مضمون اس طرح حضرت علی لکھوانے لگے تو مکان بیچنے والا بھی رونے لگا اور خریدنے والا بھی رونے لگا۔ حضرت علی کہتے ہیں تو کہتا ہے میں نے اپنا مکان بیچا، وہ اپنا مکان سمجھ کر تو بھی گھمنڈ میں ہے، یہ خریدنے والا سمجھتا ہے میں نے خریدا میرا ہو گیا، یہ بھی گھمنڈ میں ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں سے جب چاہے جس کو اس کا وارث بنا دے، جس کو چاہے وارث بنا دے۔ ہمارے نانپارہ میں راجہ سعادت علی کی حویلی بنی ہوئی، لیکن آج ان کی نسل کا کوئی نہیں رہا، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ آج راجہ سعادت نانپارہ کی اس حویلی میں نانپارہ کے ڈفالی رہتے، انہوں نے خرید لیا۔ آج ہمارا مکان بنواتے ہیں سوچ کر کے کہ ہم رہیں گے، میرے بعد میری اولادیں رہیں، پھر میری اولاد کی اولاد رہیں گی۔ راجہ سعادت نے بھی اسی نیت سے بنوایا تھا، لیکن آج وہ اس میں نہیں، نہ ان کی نسلیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان برحق ہے کہ زمین خدا کی ہے، جسے چاہے جب وارث بنا۔ اس لیے لوگ اپنے زمین جائیداد پہ گھمنڈ نہ کرو، دولت پہ گھمنڈ نہ کرو، بہادری پہ بھی گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ بہادری دے دے تو کسی کو پریشان نہ کرو، کسی پر ظلم نہ ڈھاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بہادر پیدا ہی نہیں ہے۔ زندگی دیکھو کیا ہے، عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا رکانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا پہلوان تھا، وہ کسی کو اس کے مقابلے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو دعوت دینے گئے اسلام کی۔
دروازے پر گئے، کہا ہے رکانا، جس خدا نے تجھے بہادری عطا فرمائی ہے اس خدا کو ایک مان لے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو رکانا کہتا آپ رسول ہیں؟ ہاں ہاں۔ کہا اگر آپ رسول ہیں تو مجھے پٹک کے دکھاؤ، اگر میری پیٹھ لگا دو گے تو ہم تم کو رسول مان لیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے آؤ، بلایا، جیسے قریب میں آیا رکانا، اللہ کے رسول نے ایک ہی ہاتھ سے اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ سبحان اللہ۔ جب پٹکا تو رکانا کچھ دیر تو پڑا رہا، اس کے بعد اٹھا، کہتا ہے محمد، اس روئے زمین پر آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جو میرے مقابل میں آئے، لیکن تم آ بھی گئے اور ایک ہی ہاتھ میں پٹک بھی دیا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری نبوت بھی سچی ہے، تمہاری رسالت بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رکانا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ رکانا اسلام لے آیا اور اس کے لڑکے کو پتہ چلا، لڑکے کی غیرت نے اس کو ابھارا کہ میرے باپ کو اور محمد نے پٹک دیا۔ تو لڑکا اس کا تھا رکانا کا یزید۔ کون یزید؟ وہ یزید نہیں جو کربلا میں آیا، یزید بن رکانا، وہ یزید بن معاویہ تھا، یہ یزید بن رکانا۔ سنا میرے باپ کو محمد نے پٹک دیا اور جس کی وجہ سے میرے باپ نے دھرم بدل دیا۔ غصہ میں ہوا اور 300 بکریاں لے کر حضور کے پاس آیا، کہا آپ نے میرے باپ کو پٹکا اور میرے باپ نے اسلام قبول کر لیا، دھرم بدل دیا، اگر ہمت ہو تو مجھے پٹک کے دکھاؤ، مجھے پٹکو۔ حضور نے فرمایا تیرے باپ نے کہا تھا کہ پیٹھ لگا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور تمہاری پیٹھ لگاؤں گا تو تم کیا کرو گے، پہلے جواب بتاؤ۔ یزید بن رکانہ نے کہا اسلام تو نہیں قبول کروں گا، لیکن یہ 300 بکریاں لے کے اسی لیے آیا ہوں کہ اگر تم میری پیٹھ لگا دو گے تو اس میں سے 100 بکریاں میں تم کو دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا آؤ، قریب گیا، اللہ کے رسول نے ایک ہی وار میں اسے زمین پہ چت کر دیا۔ جس پر خدا کی مدد ہو اس کو کون پکار سکتا ہے؟ ایک ہی وار میں پٹک دیا۔ جب اٹھا تو 100 بکریاں اس میں سے الگ کر دی، کہا محمد یہ تمہاری ہو گئی، ذرا ایک مرتبہ اور پٹکو، اور آؤ، ہو سکتا ہے اس مرتبہ۔ دوسری مرتبہ آیا تو سرکار نے دوسری مرتبہ بھی پٹک دیا، تو اٹھا پھر 100 بکریاں الگ کر دی، کہا بھی تمہاری، ایک دفعہ اور آؤ۔ دوبارہ پھر آیا سامنے، اللہ کے رسول نے پھر پٹکا تو وہ 100 بکریاں بھی دے دی، اگر ایک دفعہ اور آؤ۔ تو آپ کیا دو گے؟ تو بکریاں بھی چلی گئیں۔ تو کہا بکریاں تو نہیں رہ گئیں، لیکن اب اگر پٹک دو گے تو اسلام قبول کر کے زندگی بھر تمہاری ان بکریوں کو چرانے کی غلامی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ۔ چوتھی مرتبہ جب آیا تو پھر سرکار نے پٹکا، جب چوتھی مرتبہ پٹکا تو اٹھا، کہا خدا کی قسم یقین ہو گیا تمہارے اوپر کوئی تائید غیبی ہے، کوئی غیبی مدد ہے تمہارے ساتھ، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب اسلام لے آیا تو سرکار فرماتے ہیں یزید ان بکریوں کی میری کوئی ضرورت نہیں، میں دنیا میں دولت لینے نہیں آیا ہوں، اللہ کا دین پھیلانے آیا ہوں، جو مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد تم قبول کر لیے، جاؤ، نہ تمہاری غلامی کی ضرورت ہے نہ تمہارے بکریوں کی ضرورت ہے۔ جب 300 بکریاں اللہ کے رسول نے واپس کی تو یزید بن رکانہ رسول اللہ کا رحم و کرم دیکھ کر کے رونے لگا، کہا خدا کی قسم آپ جیسا تو مخلص میں نے دیکھا ہی نہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پہلوان تھے لیکن کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ میں رہنا تنگ کر دیا، مکہ میں پیدا ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ حالات آئے، مکہ کے لوگوں نے کہا دین کی تبلیغ بند کر دو ورنہ ہم تمہیں ابو طالب کے ہاتھا میں بند کریں گے بغیر دانا پانی کے۔ سرکار نے فرمایا بند کر دو، لیکن میں اپنی تبلیغ کو کہاں روک سکتا ہوں، اسی کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو ابو طالب کا ہاتھا تھا مکہ المکرمہ میں، سرکار کو بند کر دیا۔ کتنے دن تک؟ 3 سال تک، بغیر دانا بغیر پانی کے، نہ پانی کا ایک قطرہ جانے دیتے تھے نہ دانا جانے دیتے تھے۔ 3 سال تک میرے پیغمبر نے ابو طالب کے ہاتھے میں بغیر دانا اور پانی کے گزارا کیا، لیکن اسلام کی تبلیغ میرے پیغمبر نے بند نہیں کی۔ بڑی مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ جب قتل کے لیے لوگوں نے گھیرا تو اللہ کا حکم ہوا محبوب اب وطن چھوڑ۔ حضور نے وطن چھوڑا، مدینہ گئے۔ حضور کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو ہم وطن چھوڑ دیں، ایسی جگہ وطن بنائے جہاں ہم دین پر عمل کر سکیں۔ ہجرت میرے نبی نے ہم کو سکھائی ہے کہ اسلام کے لیے وقت آئے تو ہجرت کر جاؤ، لیکن اسلام پر آنچ نہ آنے، گھر بار چھوڑ دو۔ حضور نے ہجرت فرمائی، سینا گئے، 8 سال تک لوگ وہاں بھی چھیڑتے رہے، جنگیں ہوتی رہی۔ 8 سال کے بعد جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 صحابہ کو لے کے مکہ تشریف لائے، اتنے بڑے پہلوان تھے، آج فتح ہو رہا ہے مکہ، ایک دن تھا کہ نکلے تھے، آج وہ دن ہے کہ آج فتح کر رہے ہیں۔ لیکن اس دن میرے نبی کی شان کیا تھی؟ کوئی گھمنڈ نہیں، نہ کوئی سینہ تنا ہے نہ سر اکڑا ہے، بلکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جس دن میرے نبی نے فتح مکہ فرمایا اس دن اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھے تھے اور انکساری سے سر سرکار کا جھکا ہوا، اتنا جھکا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ سرکار کی پیشانی اونٹنی کی چوہان پہ جا کے ٹک جائے۔ کوئی گھمنڈ نہیں میرے نبی کو کہ میں فتح مکہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے حضور کو مکہ سے نکالا تھا، مدینہ میں جانے کے بعد جنگیں لڑیں، وہ لوگ فتح مکہ کے دن پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو کچھ صحابیوں میں سے کچھ صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے بہت ستایا ہم کو، 13 سال مکہ میں ستایا، 8 سال مدینے میں جینے نہ دیا، آج ان پر ہم غالب آئے ہیں تو آج ان سے ہم بدلہ لیں گے۔ کچھ صحابہ کے منہ سے یہ کلمات نکلے، الیوم یوم المدحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا ہے، الیوم یوم المدحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ان کی ہم گردنیں کاٹیں گے، آج ان کو ہم گھر سے برباد کر دیں گے۔ لیکن ایسے عالم میں میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، لا نہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ میرے نبی نے فتح کرنے کے بعد مکہ والوں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ رحمت کا پیغام سنایا، تو مکہ کے کفار کے دل نرم پڑ گئے کہ وارے محمد عربی، تم کو ہم نے مکہ میں نہیں رہنے دیا، مدینہ گئے وہاں بھی نہیں چھوڑا، اور آج تم ہم پر غالب آ گئے تو رحمت کا پیغام دے رہے ہو۔ خدا کی قسم یقین ہو گیا کہ تمہارا لایا ہوا مذہب سچا مذہب ہے، تو لوگ اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہیں۔ میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا اپنے ستانے والوں سے۔ اور پھر اس کے بعد کعبہ شریف کے پاس گئے تو کعبے کے متولی تھے عثمان بن طلحہ،
وہ دیکھیں کہ آج تو فتح مکہ کر لیا انہوں نے، تو کعبے کی چابی لے کر کے کعبے کی چھت پر بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو۔ عثمان نے کہا نہ، چابی تو کبھی نہیں مل سکتی آپ کو، چابی نہیں دیں گے۔ تو حضور نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی جاؤ عثمان سے چابی لے کر آؤ، عثمان سے چابی لے کر آؤ۔ حضرت علی شیر خدا تھے، اللہ کے شیر کا لقب ان کو ملا تھا۔ حکم نبی پایا تو چھت پہ چڑھے اور ایک ہاتھ سے عثمان کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے چابی چھینی اور لے کر آ گئے۔ تالا کھولا، اللہ کے رسول کعبے کے اندر گئے، خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اسی مکہ سے نکلنا پڑا تھا، اے پروردگار آج تیرا احسان ہے کہ تو نے آج مجھے مکہ کی فتح نصیب کر دی۔ شکر ادا کیا، عبادت کی۔ پھر جب نکلے تو تالا بند کیا، چابی جب تالا بند کیا چابی نکالی تو حضور کے چچا حضرت عباس ساتھ میں تھے۔ عباس نے کہا میرے بھتیجے محمد اب کعبے کا متولی ہم کو بنا دو، چابی ہم کو دے دو۔ آج بھی متولی بننے کا شوق بہت سے لوگوں کو، مسجد کے صدر، مدرسہ صدر، بہت سے لوگ اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اور چناؤ بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ چناؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معاملہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، آپ لوگ ڈرا تو بولت نہیں کوئی ہے تو نہیں میں ڈرا تو کہ ہاں تو بھی تو سویرے ہم نے کہیے نہیں، چناؤ ہوتا ہے کہ ہم صدر بنیں گے، وہ کہتے ہیں ہم متولی بنیں گے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس نے خواہش ظاہر کی کہ اے میرے بھتیجے محمد کعبے کی چابی ہمیں دے دو، کعبے کا متولی میں بن جاؤں۔ عباس نے جیسے کعبے کی چابی مانگی ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے نبی کو میرا پیغام سنا دو، ان اللہ یامرکم من تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چاچا عباس قرآن کا حکم نازل ہو چکا، اللہ کا فرمان اتر گیا کہ جس کی امانت ہے اسے دے دو، اس لیے یہ چابی عثمان کے پاس تھی، اسی کی امانت ہے، اس کو واپس کی جائے، اپنے چچا کو نہیں دیا۔ حضرت علی سے کہا علی جاؤ عثمان بن طلحہ کو چابی دے دو اور یہ مژدہ سنا دو کہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں اس کی چابی رہے گی۔ گئے علی اور بڑے ادب سے کہا لو اپنی امانت واپس کر لو۔ تو عثمان کہتے ہیں علی لینے آئے تھے تو بڑی بہادری دکھایا تھا، ایک ہاتھ میٹ دیا دوسرے ہاتھ سے چابی چھین لیا، اور دینے آئے ہو تو بڑی محبت سے دے رہے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں کیوں نہ محبت سے دوں، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ بے شک اللہ فرماتا ہے جس کی امانت ہے اسے دو، تو تمہاری امانت تو تمہیں دینے کا حکم ہوا اللہ اس کے رسول کا۔ اب عثمان بن طلحہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، کہتی ہیں اسلام اتنا سچا مذہب ہے، اس کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہو اسے دے دو، کسی کی امانت ہڑپ نہ کرو۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس اسلام کا یہ مزاج ہو کہ کسی کی امانت ہڑپی نہ جائے، امانت والے کو امانت دی جائے، خدا کی قسم وہ اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عثمان بن طلحہ کعبے کے چھت سے اترے اور رسول اللہ کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لوگوں یہاں ہم کو کئی سبق ملتے۔ آج تو بہت سے لوگ دکان کرائے پر لیں گے، ابھی 4-6 سال رکھنے کے بعد کہیں ہماری دکان ہے اسے مقدمہ لڑے لگیں، مکان کرائے پر لیں گے پھر ہڑپیں گے۔ کیا مسلمان کو اس کی اجازت ہے؟ کسی دھرم میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی کی امانت پر قبضہ نہ جماؤ۔ حدیث پاک میں خصلۃ المنافق اربعۃ اشیاء، کہ منافق کی پہچان 4 چیزیں ہیں۔
4 निशानियां हैं मुनाफिक की। नंबर 1 पर फरमाते हैं इज़ा तकल्लमा फकज़िबा। मुनाफिक की पहली पहचान ये है कि जब बोली बोलेगा तो झूठी बोली बोलेगा। झूठ बोलना ये मुसलमान की पहचान नहीं, मुनाफिक की पहचान। दूसरी पहचान मेरे नबी ने फरमाया वइज़ा ख़ासमा फफजरा। और जब किसी से झगड़ा करेगा तो गाली बकने लगेगा। गाली देना भी मुसलमान की पहचान नहीं बल्कि मुनाफिक की पहचान है। आज हम गालियां बकते, झूठ बोलते, उसके बाद कहते हैं दुआ नहीं कबूल होती। कितनी दुआएं हुई कबूल नहीं। एक जगह मिलाद पढ़े गए हैं तो बहुत से लोग खड़े रहे तो उनका यार बैठ गया। इन कहा बैठे मौलाना साहब अब मिलाद फातिहा को झस नहीं बताते। हम कहीं का है कहीं 20 बीघा जिंदगी लगाए रहन और पानी नहीं बरसा, दुआ मांगा करें मिलादो कराओ लेकिन पानी नहीं बरसा, 20 बीघा जिंदगी सिखाए गए मिलाद फातिहा को झस है नहीं मादम। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पीर थे। एक जलसे में तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए थे। कहा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन बच्चे भूखों मर रहे हैं, हुजूर दुआ कर दीजिए अल्लाह गरीबी दूर कर दे, बड़ी परेशानियां हैं, हम सब कसीरुल अयाल हैं। बाबा फरीदुद्दीन को अपने मुरीदों के तरस आया। एक टाइम वो था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर से मदद लेने जाते थे, और अब वो वक्त आएगा कि पीर साहब परेशान होते तो मुरीदन मदौरा करे। जहाँ घरे खाना घटा बच्चल दिन मुरीदन में। बाबा फरीदुद्दीन को तरस आया मुरीदों पर तो कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। गया एक मुरीद मिट्टी का ढीला लाया, बाबा फरीदुद्दीन को दिया। बाबा फरीद ने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा और 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत जब देखो तो सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह ताला मजबूरियों से पाक। सुभान के माने आते हैं पाक है वो, उसके अंदर कोई मजबूरी है ही नहीं। मिट्टी का ढीला सोना हो गया। बाबा फरीद ने मुरीदों को दिया, कहा जाओ बेच कर अपने अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करो। तो मुरीद गए और बेचा और सब माला माल हो गए। तो जलसम बहुत आदमी बैठे रहे। एक आदमी देखिस कि बाबा फरीद अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी, फूंक छोड़ी तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। तो देखिस तो कहीं यार ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, तो आज मालूम हुआ। मैं उठा मिलाद से घरे गवा 12-1 बजत रहा। बेटा जान नेहरुआ से कहते उठ ले उठ का ढीला ले गया। तो चौकी कहीं 12 बजे रात के ढीला का करी कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने बने न रे, बने या न बने रे। बहुत चौकी कहे बोरो कहा बने न बने कुछ बताइयो। तो कहीं न रे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था जलसे में, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, उनके महफिल से आ रहा हूँ, जल्दी लाओ, बाद में पता नहीं रे बने न बने रे। कहा बहुरतिया के समझ में आवा। तो रतिया खेते में गए और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई तिहार मोड़े धरिस आपत हापत लेके हुआ रखी। तो देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कहा रहा है तो पूरा तिहार उठाए ले। तो कहे सरे जल्दी करो बने तो चिप्पा तिहार बने, ढीला कहा। तो बहुत सोच इसकी हाँ यार पढ़ेगी वक्त ही तेरी, अगर ढीला के बजाय तिहार बन गए तो और मामला अच्छा हो जाइए। तो आँखें बंद की तो उसके बाद अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के झोंक छोड़ी सके, आँखें खोली तो देखे फिर चिप्पा वैसे धरा। तो सोची कि हो सकते कोनो गलती हो गई। तो फिर दोबारा पढ़े ठोके, फिर देखे फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा और बाबा फरीद के पास फिर गया। कहता है
बंद कर देता है। कहता हुजूर क्या हुआ? आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और आपके महफिल से उठकर मैं घर पे गया, मिट्टी के चित्ते पे मैं पढ़ पढ़ के फूंकने लगा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, लेकिन मिट्टी के चित्ते में कोई फर्क ही नहीं है। तो बाबा फरीद ने फरमाया था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, लेकिन अपनी जबान से कभी झूठी बोली मैं नहीं बोली। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से गाली नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, लेकिन मैंने किसी की गीबत नहीं किया। अल्लाह ताला ने मेरी जबान में वो असर दे दिया है कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना हो जाए। बेटा तू भी बुरी बातों से वहाँ जबान को बचा ले तो अल्लाह तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। आज दुआएं नहीं कबूल होती हम लोगों की, क्यों? इसलिए कि हम अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पाए। वह कबूल होती है, अल्लाह ताला का हुक्म है, तजीबू अजीब लकुम। काफी लोग बैठे बताएंगे, अल्लाह फरमाता तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, लेकिन जबान तो नहीं चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते थे फौरन पूरी हो जाती। अब बीना कोई होता था तो उसके आँख के हाथ फेरते बीना ही आ जाती। कोई कोढ़ी आता, हाथ फेर देते कोढ़ी ठीक हो जाता। मुर्दा के पास जाते, मुर्दे से कहते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। अब आप लोग कहिए यूँ कहाँ हो सकता? अल्लाह ने कुरान में फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी उबरिउ लक महावल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। बेशक मैं अंधों को शिफा देता हूँ, कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं बहुत कबूल होती थी, हम नबी की दुआ कबूल की अल्लाह ताला ने। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी ऐसा था जो दुआ बहुत मांगता था, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती थी। तो देखता कि ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगते कबूल हो जाती, और मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, एक दुआ हमरी नहीं कबूल हुई। तो गया ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा पैगंबर ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। आप जो दुआ मांगते हो अल्लाह कबूल कर लेता, तो मेरे बारे में भी दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम को रहम आया, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार तेरा फला बंदा तुझसे लो लगाए हुए है, दुआएं करता है, अल्लाह तो अपने फला बंदे की दुआओं को भी कबूल फरमा ले। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी सिफारिश की तो अल्लाह ने फरमाया, ईसा उससे कह दो कि तुम्हारे वसीले से उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करने के लिए राज़ी हूँ। जाके कह दो दुआ मांग ले, उसकी 3 दुआएं मैं कबूल कर लूँगी। ईसा अलैहिस्सलाम आए उसके पास और कहा, सुन मैंने खुदा से दुआ की थी, तो खुदा ने फरमाया है कि 3 दुआ तेरी अल्लाह कबूल करने के लिए राज़ी है। अच्छा, बड़ा खुश हुआ कि 3 दुआ कबूल होंगी मेरी। तो सबसे पहले वो दुआ मांगे, दुआ मांगे तारीख में कि सबसे पहले उसने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, न रोज़ी न औलाद न आखिरत न दुनिया, मेहरुआ। या अल्लाह मेरी बीवी को चमकदार चांद की तरह बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था कबूल करने के लिए, तो उसकी बीवी को चमकदार कर दिया चांद की तरह, लेकिन उसकी सीरत यानी आदत बिगड़ गई। देखें तो अच्छी और अंदर से खराब। अब आदत बिगड़ गई तो दोनों में धीरे धीरे तूतू महीने शुरू हो गए, और धूतू में होते होते एक दिन मारपीट हो गई। अब मारपीट हो गई तो वही दिन से बोल चाल बंद।
مار پیٹ چھوڑ دو، ایک بات کہیں عورتیں تو بولنا چھوڑ دیتے ہیں. بولو، کسی بات بگڑ جائے تو بول چال بند. بولو بھائی ایسا کہ نہیں؟ سب بیٹھو چپ چاپ لاگا تو سب لوگ تمہارے ہو، کوئی کے بہاوے نہیں گئے. ارے اپنے گھر کی حالت سب جانتے ہیں. تھوڑی سی مزاج میں تبدیلی آ گئی تو بول بند، اور وہاں مار پیٹ ہوئی گئی تو بول چال بند. جب بول چال بند ہوئے گا، ہفتہ گزر گیا بول چال نہیں، تو ایک دن 34 یار چمکدار تو ہوئے گی لیکن بولے چال بند ہے، تو ایسی بیوی سے دن بیوی بھی ہے. جلال ماوا اور کئی یا اللہ اس کو کٹیا بنا دے. جب کٹیا کی دعا مانگی تو عورت کٹیا ہو گئی. اب آپ سوچو گے کہ انسان کتیا کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے بنا. بنی اسرائیل سنیچر کے دن مچھلی مارتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہر دن شکار کرو، سنیچر کے دن شکار نہ کرو. پہلے پارہ میں ہے قرآن میں. تو اتنے بڑے وہ ڈھیٹ کہ سب دن شکار کریں اور سنیچر کے دن منع رہے. تو سویرے جائے گڑیا لگایا ہوں، گڑیا جانا تھا، گڑیا کھود یا جال لگایا ہوں اور دن بھر مچھلی پھنسا اور رات میں جال نکال لاؤں. کہاں سنیچر کے دن تو شکار کری نہیں، شکار چالی. جب نہیں مانے تو قرآن کریم پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، تم سب دچکارے بندر ہو جاؤ. تو سب بنی اسرائیلی بندر ہو گئے. کی بڑی پوچھ میرے چودیں جم بندر ہو گئے. تو اللہ بندر بنا سکتا ہے تو کٹیا بھی بنا سکتا ہے. اس کی بیوی کٹیا ہو گئی. جب کٹیا ہو گئی تو پردم تھوڑو رہی، نکل پڑی گھر میں سے. کونوں کے گھر میں گھسے روٹی چراوے تو ماری جائے تو پوں پوں چلائے. کوئی کے گھر میں گھسے تو ماری جائے پوں پوں چلائے. تو اتو گما رہو کرے کہ لے تو روے لائی کہ ابا یوں کا گا ابا اب گھر کون دیکھے گا؟ اب ہم ماں کس کو کہیں ابا تم نے کیا کر ڈالا؟ وہ سوچے یار کہ بول چال نہیں رہے لیکن لڑکے وقت تو دیکھت رہا، گھر کڑیا دیکھت رہا. تو کہیں گھبراؤ نہ، بھی ہماری ایک دعا باقی ہے. بس پھر آیا کہا یا اللہ میری بیوی جیسے پہلی تھی ویسے اس کو پھر بنا دے. تو جیسے پہلی تھی ویسے پھر ہو گئی. تو 3 دعا کرنے کا موقع ملا اور تینوں دعا وہ لوٹ پوٹ مہربین لگا دی. تو کہا دنیا کے کوئی چیز یاد نہیں سوائے مہربان. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس لائق بنائیں. منافق کی 2 پہچان ہو گئی. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا، جھگڑا کرتا تو گالی بکتا. اور تیسری پہچان حضور نے فرمایا وَإِذَا اُؤْتُمِنَ فَخَانَ. اور تو تیسری پہچان یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر ڈالے. امانت میں خیانت خوب سمجھتے ہوں گے. امانت میں خیانت جیسے آپ کے یہاں کوئی موٹر سائیکل کھڑی آ جائے کہ دیکھے رہے بھائی نیچے آئے لو چل کے، یہ امانت میں خیانت. ایسے آج کل بہت سے لوگ دلی بمبئی جاتے، سعودیہ جاتے، اور جب سعودیہ جاتے ہیں تو اپنے پڑوسی سے کہتے میرے بھائی میں تو جا رہا ہوں روزی کمانے، پتہ نہیں کب لوٹوں، لہذا میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری بیوی بچوں کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا. اور یہ کہہ کے چلا گیا تو گویا کہ اس نے اپنے پریوار کو تمہاری امانت میں رکھ دیا. بولو، امانت میں رکھ کے چلا گیا. اب وہ تو باہر چلا گیا اور آپ اب اس کے گھر میں آتے جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ 100 کے جگہ 500 ٹکاوٹ سب لا کے دے رہے ہیں. اپن لڑکا بٹین خیال نہیں ہے، وہاں زیادہ خیال ہوگا. دھیرے دھیرے گھسما بیٹھا تو یہ بات پھر کچھ اور چالو ہے. اس کی بچیوں کی عزت آبرو لوٹنا، اس کی بیوی کی عزت آبرو لوٹنا، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ زنا بھی ہے جو حرام ہے، اور ایک امانت میں خیانت بھی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ غداری بھی. امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے بلکہ منافق کی پہچان ہے. اس لیے لوگوں باہر جاؤ
تو آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی کا بلائی کے سونپو نہ، اللہ کے حوالے کر کے جاؤ، اللہ بہت بڑا محافظ۔ اب کرام کے زمانے میں بھی ایک صاحب گئے تھے روزی کمانے کے لیے باہر، اور رہتے تھے سسرال میں۔ نیچے 2 منزلہ مکان تھا، نیچے ساس سسر رہتے تھے، اوپر بٹیا دماد۔ آنے لگے سفر میں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میری بیوی میں تو سفر میں جا رہا ہوں، لیکن میری وصیت سن لو، لا تنزلی من العلو الى السفل، کہ تم اوپر والے مکان سے نیچے نہ اترنا، حتی ارجع من سفرنا، یہاں تک کہ ہم اپنے سفر سے واپس آ جائیں۔ جب تک کہ ہم سفر سے واپس نہیں آئیں گے تم اوپر والے مکان سے نیچے نہ اترنا، یہ کہہ کے گئے۔ ہم لوگ گئے تھے تو کہتے فتوا دیتے رہے رے بھینسیا، بھوکن نہ مرے، دیتے رہے۔ دنیا بھر وصیت کر کے جایا جاتا ہے تو بیوی باہر نکلے گی؟ انہوں نے کہا اوپر سے نیچے نہ اترنا جب تک کہ میں واپس نہ آؤں۔ وہ سفر میں چلے گئے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ حدیث میں فمرض ابوہا، تو اس کا باپ بیمار ہوا، اوپر خبر گئی کہ باپ کی طبیعت خراب ہے۔ اب وہ لڑکی سوچنے لگی کہ میرے شوہر منع کر کے گئے تھے، ابا کی طبیعت خراب ہے، کیا کروں؟ نیچے اتری نہیں۔ حدیث میں فارسلت امراتن الى رسول اللہ، تو اس نے ایک عورت کو حضور کے پاس بھیجا، کہا جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھو کہ میرے شوہر منع کر کے گئے ہیں نیچے نہ اترنا، اور نیچے میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، کیا نیچے اتر سکتی ہوں؟ جب اس عورت نے بارگاہ نبی میں جا کے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا لا حتی تطیع لزوجکی، نہیں اس سے کہہ دو کہ ہرگز نہ اترے یہاں تک کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نیچے نہ اترے۔ لڑکی نہیں اتری، باپ کا علاج ہو رہا تھا، حدیث میں فاشتد مرض ابیہا، یہاں تک کہ اس کے باپ کی بیماری اور بڑھ گئی۔ جب اور زیادہ حالت خراب ہوئی، جب اس نے سنا تو حدیث میں فَثُمَّ أَرْسَلَتْ امْرَأَةً إِلَىٰ رسول اللہ، تو پھر اس نے ایک عورت کو حضور کے دربار میں بھیجا، جا کے حضور سے پوچھو میرے ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، کیا میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے اتر سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ لا حتی تطیع لزوجک، نبی نے فرمایا نہیں تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نیچے نہ اتر۔ نہیں اتری، حدیث میں حتی مات ابوہا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا، لڑکی نے سنا تو رونے لگی۔ حدیث میں فَثُمَّ أَرْسَلَتْ امْرَأَةً إِلَىٰ رسول اللہ، تو سرکار کے پاس پھر عورت کو بھیجا، کہا جا کے کہو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کیا میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اتر سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ لا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، حتی تطیع لزوجک، یہاں تک کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ نہیں اتری۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے باپ کا جنازہ تیار ہوا، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کو دفنایا گیا اور مٹی ہونے لگی، تو مٹی ہونے کے ٹائم میں غیبی آواز آنے لگی، قد غفرتہ بحسنات بنتہ، میں نے تو اس کو اس کی لڑکی کی نیکیوں کے وسیلے سے بخش دیا۔ قد غفرتہ بحسنات بنتہ، میں نے اس کی مغفرت کر دی اس کی لڑکی کی نیکی کے وسیلے سے۔ اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، آج یہ انسان دنیا سے کتنا خوش نصیب ہے جو آج اس کی بخشش اس کے اعمال کی بدولت نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی لڑکی کی نیکیوں کے وسیلے سے آج یہ مسلمان بخشا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں 2 چیزیں ہیں،
ایک تو یہ کہ جب باہر جائیں تو بیوی کو کام کاج دے کر کے نہ جائے، وہ دیکھنا، پردے کا حکم دے کر کے جائیں کہ میری بیوی میں جا رہا ہوں اپنی عزت و حفاظت میں، عزت اور آبرو کی حفاظت رکھنا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے کام آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اتنی بڑی اہمیت بتائی۔ شوہر کی اہمیت عورت پر بہت ہے، اسی لیے ایک صحابی تھے، وہ ہیرہ گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اتیت الحیرہ، میں ہیرہ گیا، فرأیتہم یسجدان لمرزبان، تو وہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہیرہ گیا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہاں سے لوٹے حضور کے پاس کہ اللہ کے رسول، جب ہیرہ والے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا، اگر سجدہ کرنا غیر خدا کے لیے جائز ہوتا تو لا امرتم النساء یسجدن لازواجہن، اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، لیکن غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں نے عورتوں کو حکم نہیں دیا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ چلا کہ شوہر کا مقام عورت پر بہت بلند، فرما برداری کریں۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، در حالے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا یا بقرعید کا دن، عیدگاہ جا رہے تھے، مشکات کی حدیث میں عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ وفطر الی المصلی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور عید کے دن یا بقرہ عید کے دن عیدگاہ نکلے، ومر علی النساء، تو عورتوں کے پاس سے سرکار گزرے۔ حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں مرد بھی جاتے تھے، عورتیں بھی جاتی تھیں، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے دل بہت صاف تھے، اس ٹائم جائز تھا، اب نہیں ہے۔ اور عورتوں کے پاس سے گزرے، فقال یا معاشر النساء، تو سرکار نے فرمایا اے عورتوں، تصدقنا، تم سب صدقہ کیا کرو۔ کیوں صدقہ؟ حضور نے فرمایا عورتوں سے کہ صدقہ دیا کرو۔ فرماتے سرکار انی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ اور مرد کم۔ جب عورتوں نے سنا، فقلنا، تو عورتوں نے پوچھا، وبما یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ اے اللہ کے رسول، کون سی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی تعداد جہنم میں زیادہ اور مردوں کی تعداد کم؟ تو حضور نے وجہ بتائی۔ پہلی وجہ سرکار فرماتے تکفرون العشیرہ، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تمہاری ناشکری تم کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ بولو پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا؟ سب بات ان کے مانے، جون کہے تو لا لائے کے دے، اگر کہوں جب کوئی چیز میں چوک گئو تو کہیں تم زندگی بھر ہم کا جلائے، تم کبھی ہمارے کو بات مانے، تمہیں گھر میں آئیں جب سے جلتے ہی دیتا فوراً ناشکری۔ میرے گاؤں میں ایک آدمی ہے، نماز کبھی نہیں پڑھاتے لیکن ٹوپی ان کے سر سے نہیں اترے، ہم زندگی میں نہیں دیکھا نماز پڑھ، اور ٹوپی لگائے رہا تو صحیح ہے تو سہاری ہے تو کھیتنی ہے تو
تو مسجد میں کبھو نہیں جاتے ہیں، ٹوپی چھوڑت نہیں ہے، تو گاؤں والے ان کے نام رکھتے ہیں پنڈت، ہے مسلمان لیکن پنڈت پنڈت کہلا گیا۔ تو جب وہ پنڈت تو ان کے نہروا کا پنڈت ہے۔ آج کل لقب تو عورتوں کا پھٹ سے ملتے ہیں نا، کچھ نہ جانا تھے اور ڈاکٹر کے ساتھ نکاح ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر ہے ہی، اب تو گولی نہ جانا تھا۔ ایسے حافظ جی کے ساتھ نکاح ہوئے گا تو حفظین چاہے الحمد یاد نہ ہو، عورتن کا ڈگری بہت جلدی ملت۔ جب ان کا نام پنڈت تو ان کے پنڈت ہی نہیں گیا۔ ایک دن چھوٹی والی مچھلی دکھائے گاؤں میں تو پنڈت لے لی، اور پنڈتین جب بنا کے رکھیں کہیں کھائے لو، جب نکال کے دین پنڈت کھائے لا گئے، جب رکھیں محمد تو کروان، تو پنڈت کہتے ہیں آرے کا صاف آپ نہیں کیا رہے کروات کا ہے وہ، تو پنڈتین کہتے تی ہے جی جرنا، تو سب دن محمد جی جا رہے کہیں صحیح کروات ہے رے، کہیں تو سب دن حکم لگائے ہمارے کام میں، یہ جی جرنا۔ تو پنڈت اپنے بٹیوا سے کہیں تمہیں سیکھا رہے، جب بٹیو کھئی تو وہ کہتے ہاں اماں کروات ہے، تب پنڈت کہا تھے ارے اتنی نمکوری چلوا دھرا رہا ہوگا تو نہیں ڈال دیے ہے رے۔ جب پنڈتین سیسی دیکھیں تو کڑوا تیل والی سیسی بھری رکھی اور نمکوری تیل والی سیسی خالی۔ تب پنڈتین موٹ ہو گئی، ہاں ہم جانے نہیں پائے نمکوری چلوا ڈال، بتا ڈارے بیٹھی نمکوری تیل، اور مرد کہا تھا کروات ہے تو کہا تھا تی ہے جی جرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری ناشکری تم کو جہنم میں لے کے جائے، اس لیے میری ماں بہنوں شوہروں کی ناشکری نہ کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت دیکھو کھڑبڑائے لگے، ارے یار چائے نہ لاتے بھی یار، اب تم لوگ چائے پیو گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب چائے مت دو، بعد میں دے دینا، تقریر کے بعد رکھ دو چائے۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی وجہ ہے ناشکری کی، کہ جس کی بنیاد پر ہماری ماں بہنیں جہنم میں جائیں گی، اور دوسری وجہ سرکار فرماتے ہیں وَتَكَثَّرُنَ اللَّعْنَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم بد دعائیں زیادہ کیا کرتی ہو، تم بد دعا کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پیچھے والے چائے باٹے والے کیوں نہیں مان رہے بھیا؟ نہ بانٹو چائے بیٹا، بعد میں پلا دینا ہے، ورنہ اتنی محنت سے جلسہ سجائے ہو، کال پوچھیں کہ مولوی بلا رہا ہو کہاں بتائیں تو کوئی ہم کو چاہے یہی طرح، تو تمہاری محنت بھی بیکار ہو جائے گی، کچھ سن لو۔ اور فرماتے ہیں دوسری وجہ جہنم میں جانے کی تکثرن اللعنہ، کہ تم بد دعائیں زیادہ کرتی ہو۔ ہماری ماں بہنیں بد دعا میں بھی بہت آگے ہیں۔ اگر آدمی سے خوش ہیں تو کہیں تم تو ہمارا راجا ہو، تم تو ہمارے دل کے ٹکڑا ہو، تم تو ہمارے آنکھیں کے تارا ہو، اور جہاں تن کو گڑبڑان کہیں مر نہیں جاتے کہ مجھے سے روزی میں فوراً بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میاں بیوی میں ایک جگہ جھگڑا ہوا، جب مرد مہربا جھگڑا کیں تو مرد وہ ہار گیا، آج کل مرد حارت ہیں، جب ہار گیا تو دعا مانگے لائے، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا اللہ یا جھٹی ہوئے تو ان کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لے، یا جھٹی ہوئے تو ان کا اٹھا لو۔ وہ عورتیوں کو پھیلائے گئے، یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ان کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کر دو، یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ان کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ بنائے دو۔ مرے تو لوٹ پر مردوے مرے، بہت دماغین ہوتی ہیں اپنے کام میں، لیکن دینی کام میں کوئی عقل نہیں۔ اگر کہا درود پڑھا کرو، جس نبی کے وسیلے سے تم کو عزت ملی ہے اس نبی پہ درود و سلام پڑھا کرو، تو کہیں مولانا بھیا ہم کا یاد ہے نہیں ہے۔ اگر کہا کلمہ پڑھا کرو، کلمے میں بڑا ثواب ہے، حضور فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی بولی وہ جنتی ہو گیا۔ کلمہ پڑھنا چاہیے کثرت سے،
وہ کہا تو کہیں یاد نہیں ہے کلمہ، اگر یاد کرا کہو لا الہ الا اللہ تو مل لیا، زبانے نے تجھے کہ کہیں یاد نہ ہوئی۔ اے میری ماں بہنوں، تم بد دعائیں نہ کرو، جس نبی کے امت میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس نبی نے کبھی بد دعا نہیں مانگی ہے۔ طائف میرے نبی گئے تھے اسلام پھیلانے، جیسے طائف والوں کو دین کا پیغام سنایا تو طائف والوں نے پتھر برسانا شروع کیا، اتنے پتھر مارے میرے پیغمبر کو کہ میرے پیغمبر کی پنڈلیاں پھٹ گئیں اور خون سے جوتے بھر گئے میرے نبی کے۔ سرکار بیٹھ گئے تو دو ایک لوگ جو ساتھ میں مکہ سے گئے تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو ہلاک ہو جائیں۔ حضور نے بد دعا کے بجائے دعا دی تھی اللہم یہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے۔ پتھر کھائے لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اس لیے لوگوں اپنے نبی کی سیرت کو سنو اور اپنانے کی کوشش کرو، کسی کو بد دعا نہ دو، کسی کو تنگ نہ کرو، بدلہ نہ لو کسی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک بڑھیا گٹھری باندھے بھائی تھی، سرکار دیکھیں تو کہیں بوڑھی ماں کیا معاملہ ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہاں بیٹا ایک مزدور کی ضرورت ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہ گٹھری لے کے چلنا ہے۔ تو کہاں لے جانا ہے؟ کہا مکہ سے اتنی دور لے کے جانا ہے جہاں محمد کی آواز نہ پہنچے۔ وہ پہچانتی نہیں تھی سرکار کو کہ یہی ہے، لیکن جلتی تھی دل میں کہ بن دیکھے خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، جلتی تھی۔ کہا بیٹا اتنی دور لے کے چلنا ہے کہ تاکہ محمد کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضور فرماتے بوڑھی ماں آخر محمد سے کون تکلیف آپ کو ہو گئی؟ کہا بیٹا تم نے نہیں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا، کہتا لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے میرے بتوں کی برائی کرتا ہے۔ بیٹا سنتے سنتے کان پک گئے، آج میں نے عہد کر لیا ہے کہ مکہ کی دھرتی چھوڑ دوں گا، کہیں جنگل اور کھیتوں میں جا کے زندگی گزار لوں گی، لیکن یہ آواز سننا مجھے گوارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں تو بوڑھی ماں میں لے چلوں گا تمہیں؟ لے چلے بیٹا، میں تو مزدور کے انتظار میں ہوں۔ حضور نے اس کی گٹھری سر پہ رکھی اور آگے آگے بڑھیا پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب مکہ سے کافی دور پہنچ گئے تو بڑھیا کہتی یہاں بیٹا رکھ دو، اب امید ہے کہ اس کی آواز یہاں نہیں ہے۔ سرکار نے رکھ دیا، چلنے لگے تو بڑھیا کہتی بیٹا مزدوری تو لے لو۔ کہا نہیں بوڑھی ماں مزدوری نہیں چاہیے۔ کہنے بیٹا مزدوری لے لو، عرب میں ایسا انسان تو کوئی نہیں نکلا کہ کام کرے پیسہ نہ لے۔ تو حضور کہتے ہیں بوڑھی ماں میں پیسہ نہیں لیتا، میں تو تم جیسے کمزوروں کی مدد کے لیے پیدا ہی کیا گیا۔ کہا بیٹا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے اپنا نام بتا دو، اور جب محمد کا مسئلہ ختم ہوگا کبھی مکہ آنا ہوگا تو اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی، میں تم کو ضرور اس احسان کا بدلہ دوں گی بیٹا۔ تو حضور کہتے ہیں بوڑھی ماں نام نہ پوچھ۔ کہا نہیں، بڑھیا کہتی نہیں بیٹا نام تو بتانا پڑے گا، کم سے کم ہم مکہ کبھی آئیں گی تو تم کو تلاش کر کے تمہاری مزدوری تو دے دوں گی۔ حضور کہتے ہیں سر نیچے، کہتے ہیں بوڑھی ماں اس کا نام نہ پوچھ۔ کہنے بیٹا بتا دے۔ تو حضور سر نیچے کر کے کہتے ہیں بوڑھی ماں یہ وہی محمد ہے جس کے لیے تم نے مکہ چھوڑا ہے۔ جیسے بڑھیا نے سنا اس کی آنکھ کھل گئی، کہا آپ ہی محمد ہے؟ کہا بوڑھی ماں یہ وہی محمد ہے جس کی وجہ سے آپ نے مکہ کی سرزمین چھوڑی۔ کہتی بیٹا اگر تم ہی محمد ہو تو خدا کی قسم
तुम्हारे इस अमल और रहमो करम की बुनियाद पर मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। बेटा कलमा पढ़ा बुढ़िया ने और फिर रसूलुल्लाह का ऐसा दीवानी बनी कि पूरी जिंदगी नबी की याद में बुढ़िया ने गुजारी। ये हमारे तुम्हारे नबी हैं कि कमज़ोरों का सहारा बने, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया। और आज हम अपने पड़ोसी को सताते हैं, अपने भाई को तंग करते हैं और बनते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की निशानी ये नहीं है कि किसी को तकलीफ हो। हदीस पाक में मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फलियकुरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला युज़जारा, और अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ न पहुंचाए। ये मेरे नबी ने पहचान बताई, मेहमान की इज्जत। कोई मेहमान आए तो उसकी इज्जत करो, उसके पास बैठो, ये नहीं कि वो बैठा है मुलकता है तुम अपन काम करो। मेहमान के पास बैठना चाहिए, उसके साथ खुशदिली से बात करना चाहिए। लेकिन मेहमानों का चाहे कि वक्ते दिन रुके जब तक को कोई इज्जत है, ये नहीं कि जाके डेरा डाल दी। कुछ मेहमान है ही मेरे के इन्हें तो हटक नामे में ले, अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागे तो करे रही है। एक आदमी रहा ऐसे मेहमानी में जाए तो कई रिश्तेदार बहुत मालदार रहे हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया नाश्ता पावे, खाना पावे, सोफा पर लेटे पावे, तो अबे नहीं करे। 10-12 दिन रुके तो अगर चला आवे, दूसरे दिन फिर झोला लेके पहुँच, फिर बेचारे खिदमत करें। आए दिन जब हमें पड़ा रहा तो एक दिन मियाँ बीवी सलाह की कि आज जब देखो तभी झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे इससे छुटकारा में। तो मियाँ बीवी सलाह कहीं नक्की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो हो सका थे देखे तो चला जाए। प्लान बनाए ली मियाँ बीवी। एक दिन वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा, दरवाज़ा खड़खड़ाई, खोली तो देखी यही ठाड़ है। तो रतिया के गिलास उठा वो बर्तन तो नहीं गिरा दी, वो बर्तन खड़खड़ान, बहू के मर्दवा कुछ डांटी, वो बहू कुछ बोली, बहू कुछ बोला, वो मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई और रतिया चिल्ला चिल्ला रोवे ना, तो मेहमान रहे सोचे कि क्या बताइए, न हम आए हो न गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरत, न झगड़ा हो, कुछ गैरत आई के अंदर शर्म है। तो सोची कि यार हमरे मेरे स्वभाव के बेहतर नहीं है। वो उठे झोला चल दिए। जैसे घर से बाहर निकला वैसे वो रतिया जो रोत रहा है फट से पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था कि हम तुम अपने प्रोग्राम में अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई आज। तो मर्दवा कहा था देखो हम करते होशियार, हम तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी। और रतिया कहा था होशियार हमू बहुत हैं, रोई बहुत हैं लेकिन आंसू अब तो नहीं निकले। तो मेहमान बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। गए हमू नहीं। बताइए, ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो उसकी इज्जत कहाँ तक होगी। ऐ लोगों, मेहमान बनो तो अपनी इज्जत बचाओ, ज़्यादा दिन तक किसी के बोझ न बनो। मेहमान की ताज़ीम करो और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाओ। पड़ोसी पे बड़ा मर्तबा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशान न करो, मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि हमारे बाप आदम की औलाद है भी। भूखा हो तो खाना खिलाओ, बीमार हो तो इयादत करो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले अल्लाह के वली हैं। इनके बगल में एक मजूसी रहता था। मजूसी सितारा परस्त को कहते हैं, वो सितारों की इबादत करते, आग की भी पूजा करने वालों को कह देते। तो बायज़ीद बुस्तामी के घर के बगल में एक मजूसी था। रात का वक्त था, सारी दुनिया सो रही थी, बायज़ीद बुस्तामी भी सो रहे थे कि मजूसी के घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ निकली। रो रहा है बच्चा। बायज़ीद बुस्तामी के कानों में जब रोने की आवाज़ पहुंची तो बायज़ीद बुस्तामी बिस्तर से उठ के बैठ गए और कान लगाए, तो समझा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा है। आज हम लोग अगर रात में बच्चे के रोए की आवाज़ सुनी थे तो
आंखें खोलबे गौर करबे कि हमरे घर के रोत हो कि दूसरे घर के। अगर अपने घर के रोत हो तो उठ पड़ी है, दूसरे घर के रोत हो तो दूसर का रोत हो गई। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है, मजोसी था पड़ोसी, लेकिन बायजीद बुस्तामी रात में बिस्तर से उठे, गए दरवाज़ा खोला और मजोसी पड़ोसी के दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया, मजोसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते हैं मेरे भाई पड़ोसी, आज तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, बीमार है, कोई तकलीफ, कौन सी मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है कि बच्चा रो रहा है। तब मजूसी कहता है बायजीद, गरीबी ने घेर लिया, ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि अब चिराग जलाने के लिए तेल की भी तौफीक न रही। मेरा घर अंधेरा पड़ा हुआ है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो वापस निकले, अपने घर गए और अपने घर से चिराग जलाया तेल डाल के, और चिराग ला करके उस मजोसी के घर में रखा। जब चिराग की रोशनी घर में हुई तो जो बच्चा रो रहा था वो उजाला देख करके चुप हो गया। जब चुप हो गया तो बायजीद अपने घर चले गए। तब मजोसी कहता है कि मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। रात की तारीकी में बायजीद बुस्तामी ने मेरे बच्चे की तकलीफ सुना तो नींद छोड़ी, दरवाज़ा खोल के मेरे दरवाजे पर आए, खैरियत पूछी तो अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में लाके रोशनी पैदा की। ऐ बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं, लिहाजा मेरा फैसला है कि बायजीद बुस्तामी की रोशनी जब मेरे घर में आ गई तो इस्लाम की रोशनी घर दिलों में दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया जाए। तो बीवी ने भी कलमा पढ़ा, मजूसी ने भी कलमा पढ़ा, सारे घर के लोग बायजीद का रहम व करम देख करके मुसलमान हो। तो लोगों, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम दूसरे की मदद करो, पड़ोसियों को तकलीफ न पहुंचाओ, किसी को तकलीफ न दो। लेकिन आज हम लोग तकरीर रस्मन सुनते, ये सुने के लिए सुधरिए ना, काम वही कहा जितनी तकरीर के जाए। सीतापुर गया था तकरीर करने, एक तरफ मर्दन के मद में एक तरफ औरतन के, तो यही समझे तरह की दी मेहरुए भीड़ गई, पकड़ी झोंटा दोनों एक दूसरे के था। अब सब छोड़ावे लेकिन झोंटा नहीं छोड़ेंगे, पूरा मजमा खराब कर देंगे। जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं सड़क पर, लाठी चलाओ ढीला बहाओ लेकिन सड़वे हटक नहीं, यही हाल है। कोई हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। सुनो तो दुआ करो कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, वरना जब हमारे अंदर बदलाव नहीं तो फायदा क्या है। बदला न लो किसी से, किसी को सताओ नहीं। हुजूर फरमाते हैं अनस काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, कौन, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा है और मुंह से गाली न निकले, गुस्सा है और अपने भाई पर हाथ न उठे, तो सरकार फरमाते पहलवान तो वही है। तो पहलवान बनो सब्र करके, मार के पहलवानी नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया सब्र करने वाला ही पहलवान। लेकिन आज हमने कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, चाहे जितनी तकरीर सुनी। जैसे कि बताते हैं कि एक स्कूल रहे प्राइमरी, एक मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने का दे। आजकल हम लोग भी लड़के का गधा कमीना कह देते, लेकिन नबी की तालीम के खिलाफ है। नबी की तालीम मोहब्बत की तालीम के लिए। एक सहाबी थे ज़ुल्ख़ुवैसरा, आए इस्लाम लाए, नौ मुस्लिम साहबी, नया नया इस्लाम कबूल किए, इस्लाम के बारे में मालूमात थी नहीं, जानते नहीं थे कि मस्जिद क्या होती, मदरसा क्या होता है। इस्लाम कबूल किया, उसके बाद हुजूर के पास बैठ गए। कुछ लोग बैठे थे, हुजूर दीन की बातें बता रहे थे, सब सुन रहे थे, ज़ुल्ख़ुवैसरा भी सुन रहे थे। उसके बाद उनका पेशाब लगी,
تو मस्जिद नबवी में यहाँ घूम के शुरू कर दी। उनको क्या पता मस्जिद में पाखाना पेशाब जायज़ है कि नहीं। जब उसी में पेशाब करने लगे तो जो बैठे थे लोग उस पर झपटे थे, हट हट हट। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ तो पेशाब कर लेना। जब जुल्फ़ैसरा पेशाब से फारिग हो गए, आज हमसे तुमसे मस्जिद में कोई पेशाब कर दे तो मारा तो हमारा तो कहीं भी है जो हमसे बोलो। लेकिन नबी की रहमत दे, जब जुल्फ़ैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो सरकार ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद जुल्फ़ैसरा के सर पे हाथ रखा। बुखारी की हदीस में सरकार ने सर पे हाथ रख के मोहब्बत से फरमाया, जुल्फ़ैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि, बेशक ये मस्जिद जिक्र इलाही के लिए, व सलाती और नमाज के लिए, व तिलावतिल कुरान और कुरान पढ़ने के लिए, पाखाना पेशाब के लिए नहीं है। सरकार ने जो सर पे हाथ रखे जुल्फ़ैसरा को मोहब्बत से बताया, इतना असर पड़ा जुल्फ़ैसरा के दिल पर कि जुल्फ़ैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस पर डाला। दूसरे दिन फिर आए और रो रहे हैं, पानी उस पर डाल रहे हैं। तीसरे दिन फिर आ रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, रो रहे हैं। रवायतों में लिखता है कि जब तक जुल्फ़ैसरा उसके बाद दुनिया में जब तक जिंदा रहे, रोज़ाना लेके जाते थे, पानी डालते थे, रोते थे, कहा करते थे अफसोस जो इबादत की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। जिंदगी भर रोए और रो रो करके उस हिस्सा को धुला किए कि किस तालीम का असर था, मोहब्बत की तालीम का। इसलिए अगर अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं तो गाली से न समझाओ, मार से न समझाओ, प्यार मोहब्बत से अपने बच्चे को समझाओ, सर पे हाथ रख के समझाओ, सीने से चिपका के समझाओ। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जब बच्चे को तालीम दोगे तो वो बात तुम्हारी दिल में असर करेगी। लेकिन आज हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को कमीना, मरदूत सब कुछ कह देते। ऐसे मास्टर साहब लेकिन पढ़ाते ना, कोनो लड़का गलती की तो डांटें तो हम एक दे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है। धोबीवा सुने तो चौंका कहे कहाँ का स्कूल में गधा पड़े थे। मास्टर साहब का तो एक गधे है। तो धोबीवा लौट गया, लौट के गवा स्कूल में कोई मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े हुए थे, वो गुस्तम बैठे हैं कहीं ना हो तो कहीं तो हमरे गधा पढ़ा दे जंजल आओ। गुस्तम कहीं धोबीवा सही जाने भगवापन गधा खोल लाया। गधा खोल के अलावा स्कूल में थोड़े से मास्टर साहब के नाम लिख ले। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं लिख लिया। तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपये। तो 300 रुपये निकाल के धोबीवा दे दिए। फिर पूछा तो मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ा दे है, कहीं क्या 6 महीने में पढ़ा दे। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ गई। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाओ तो गधा कहाँ पढ़ाएगी। तो जब धोबीवा चला गया तो गधावा का लेकिन बेच 300 रुपया। मास्टर साहब 700 रुपया वसूल हो गया। तो धोबीवा घरे सोचे हमारे गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ गई। जब 6 महीना पुरिया ने तब धोबीवा रस्सी वस्ती ले के जो गधावा पड़ गया वो बांध ली। तो रस्सी लेके स्कूल में पहुंचा, कहीं मास्टर साहब गधावा हमारे पढ़ गया। जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। बहुत खुश की हमारे गधा पढ़ी गो और कोतवाली की नौकरी पाएगी। जिसके घर में होमगार्ड हो जाते हैं कि रुआ के ठिकाना नहीं, जिसके घर के आदमी कोतवाल हुई है तो भी वो बहुत खुश। रस्सी वस्सी लेके कोतवाली गवा। कोतवाली में लोगों से पूछे कोतवाल साहब कहाँ हैं, तो कोतवाल साहब सामने बैठ रहे हैं। तो लोग इशारा कहीं कहीं रद्द गए। तो दुबीवा कोतवाल साहब का रस्सी देखे तो जैसे पहले गधावा चित्कार चित्कार बलावत रहा वैसे वो दिन बला बोला। तो कोतवाल साहब का बड़ा साहब जी वो कहीं आए सब हमसे नमस्कार कहते उनका रस्ते बैठाया थे। पूछिन का बात है रे, तो फिर कहा था वो उठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबीवा। जब 2-3 लात मारिन गिरा तब बरबरा। तो अच्छा भैया हद हो गया, उसका लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं है, तू रह गए गधा है गधा। तो फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। तो आज जैसे हम लोग हैं तमाम समझाया जाता मार पीट न करो, आपस में बग़्ज़ो हसद न करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में पैदा हुए हो, तुम भी दूसरे के लिए रहमो करम पैदा करो।
آخری بات ہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ حضور آئے ہیں تو ہمارے آپ کے لیے کچھ پیغام بھی تو لائے ہیں۔ فلوس نکالنا مستحب، جلسہ کرانا مستحب، نہ کراؤ تو گناہ نہیں، کرا لو تو ثواب ہی ثواب، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہم میلاد کرائیں، جلوس نکالیں اور نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں معاشق رسول ہیں، تو کیا یہ دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ عاشق رسول جو ہوگا اس کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھریں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں اور ہم نمازیں چھوڑیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز کی بہت بڑی اہمیت دی گئی، اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو۔ حضور فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نماز جب مسلمان پڑھتا ہے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور نبی کی خوشی اس نمازی کو نصیب ہوتی ہے۔ گزارش سے نمازوں کی پابندی کرو۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور ہم کو ذرہ برابر احساس نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک دن صبح رونے لگے بلخ میں، ایسا روئے کہ پڑوسیوں نے سمجھا کہ کوئی انتقال ہو گیا۔ میت کا رونا بھی عجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور مصیبت میں رونا اور ہے، اور میت میں جو رونا ہوتا ہے وہ رونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رونے لگے۔ محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ شاید کوئی میت ہو گئی، تو سارا محلہ جمع ہو گیا۔ پوچھنے لگے حضور کس کا انتقال ہو گیا، کس کی میت ہو گئی کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا میرے گھر میں کسی کی میت نہیں ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا خدا کی قسم آج اگر میری اولاد مری ہوتی تو میں نہ روتا، لیکن آج میری نماز فجر چھوٹ گئی ہے جس کی صدمے میں میں رو رہا ہوں۔ اولاد مرتی تو نہ روتے، لیکن فجر چھٹی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے، ایک وقت کی نماز چھوٹتی تھی تو روتے تھے، اور آج ہم مسلمان کا دعویٰ کر کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بے نمازی کا انجام بہت برا ہے۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرو اور چہروں پہ داڑھی رکھنا، مسلمان بن جائے، دیکھنے میں لگے کہ تم مسلمان۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا تھا، کیوں؟ اس نے نمازوں کو بھی چھوڑا تھا، داڑھی بھی کھلوا لیا، امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، اور آج ہم حسینی ہو کر کے داڑھی بنوا رہے ہیں۔ داڑھی نہ بنواؤ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب پہنچے، نوجوان تھے، کہا حضور بڑی پریشانی ہے، دکان نہیں چل رہی، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ان کے چہرے داڑھی نہیں تھی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ واجب جب تک ادا نہیں کرو گے کوئی مستحب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جاؤ، چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد داڑھی رکھا کر کے آئے، پھر اعلیٰ حضرت سے کہا وظیفہ بتا دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں اب تم نے واجب کو ادا کر لیا ہے، اب مستحب کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ پتہ چلا کہ آج ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتا نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو، اور مسلمان کی پہچان ہے چہرے پہ داڑھی۔ داڑھی رکھ لو، خدا جانے جوانی ہے بڑھاپا ملے کہ نہ ملے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز ہندو مسلمان سب کو پریشان کرتے تھے، تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہندوستان سے ہندو مسلم نے مل کر کے جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں، جنگ آزادی میں 16,000 عالم شہید ہوئے تھے۔ کتنے عالم شہید ہوئے تھے؟ 16,000 عالموں نے جان دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ انہیں 16,000 عالموں میں مراد آباد کے ایک مولانا تھے کفایت اللہ، ان کو انگریزوں نے قتل نہیں کیا تھا، پھانسی دیا۔
जब फांसी पे चढ़ाए थे तो दस्तूर है फांसी का कि फांसी के वक्त पूछा जाए कि आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी थी। तो पूछा अंग्रेज़ों ने कि किफ़ायतुल्लाह अब तो फांसी होने जा रही है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। ज़करिया के आदमी हो तो कहा था तुम्हें बीवी बुला लो, तुम्हें कुछ बातचीत हो जाए थे, या कहा लड़कों को बुला लो, बता दी कहाँ कहाँ बैंक बैलेंस जमा है। लेकिन वारे मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी, जब अंग्रेज़ों ने पूछा आखिरी वक्त कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा कलम दे दो, कागज़ दे दो। कलम और कागज़ दिया, तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने उस पर लिखा था। क्या लिखा था? इसका मफ़हूम यह है कि ऐ अंग्रेज़ों, तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच करके कि इसको हम मार देंगे तो हम हमेशा रहेंगे। याद रखो तुम्हें भी मरना, हमें भी मरना, कोई रहेगा नहीं है। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम शफीरो बाग में है कोई दम के चहे, हम शफीरो बाग में है कोई दम के चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर काले कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर काले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको ईमान व अमल हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।